انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اور بے شک ہم نے اس زمین کو زینت دی ہے، اور یہ زینت ہم نے دی، اللہ کرے ہم نے دی ہے۔ اور وہ زینت کیا ہے؟ اس کے اندر جو بھی ہمارے لیے اٹریکشنز ہیں، اور وہ اٹریکشن زمین میں کس چیز کے ساتھ ہیں؟ وہ جائیداد بنانا تو ایک چیز ہو گئی، اسی طرح کھیتی کے اندر جو ہے نا، وہ جب لہلاتی ہے تو کتنی جو ہے وہ انسان کو محبوب ہوتی ہے، اس کو کھینچتی ہے اپنی طرف، اس کے اندر جو زینت ہے اور خوبصورتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے اندر جو اس کے لیے اس کی ضرورت بھی تو وہی ہے نا، اس کا دانہ پانی بھی تو اسی کے اندر ہے۔ پھر اسی طرح مکان ہے، اور پھر یہ کہ آگے چلیے تو مردوں کی عورتوں کی طرف کشش ہے، اور عورتوں کی مردوں کی طرف کشش ہے، اور پھر اولاد کی کشش ہے۔ یہ ساری کششیں نہ ہوتی، کھانے میں ذائقہ نہ ہوتا تو یہ نوالا نگلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کششیں نہ ہوتی تو یہ جو سارا تہذیب و تمدن کا یہ اتنا بڑا جو ہمارے سامنے کاروبار ہے، اور یہ جو کارخانہ قدرت ہے، اس کے اندر یہ رنگینیاں کیسے پیدا ہوتی، یہ بوک المونی کیسے آتی، یہ ہمہ ہمی کیسے ہوتی، یہ ساری در حقیقت اسی کشش کے نتیجے میں ہے۔ اب پھر یہاں پہ ایک ایکسٹریم آ گئی، یہاں تک ہوتا تو یہ اعتدال تھا، لیکن اس میں پھر وہ ایکسٹریم آ گئی کہ ہر طرف سے کٹ کے، جیسے وہاں پہ ایکسٹریم آئی کہ چونکہ یہ مذہب غلط اور اس کی وجہ سے ہم تاریکی میں رہے ہیں، لہٰذا ہر مذہب غلط، خود ہی ایک نتیجہ نکال کے بالکل مذہب ہی سے اعلان برات کر دیا۔ ایسے ہی یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ یہ زینت ہی سب کچھ ہے، حالانکہ یہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ اس میں ایک انتہا ہمیشہ وہ جو بھی راہب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی پیروی میں ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں میں وہ باتیں آ گئی ہیں کہ جس میں ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور شادی نہ کرنا، اور کر بھی لی ہے تو بس جو ہے وہ کوئی توجہ نہ دینا، یہ ایک صورت جو آ گئی ہیں، یہ تو ظاہر ہے یہ کوئی اسلامی سوچ تو نہیں ہے، یہ اس میں اعتدال تو نہیں ہے، لیکن اس کی جو دوسری انتہا ہے وہ کیا؟ اسی میں گم ہو جانا، اسی میں مگن ہو جانا، اسی میں کھو جانا، اسی میں لگے رہنا، آفاق میں ہی گم ہو کے رہ جانا۔ تو یہ ہے کہ جو ہمارے دور میں بہرحال یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئے ہیں۔ پہلے بھی ہوتا رہا، لوگ شداد جیسے لوگ گم ہو جاتے رہے، لیکن یہ کہ ہمارے دور میں پھر جب انسان کو نے جب فوکس کیا نا، ظاہر ہے اب اللہ سے فارغ ہو گیا، آخرت سے فارغ ہو گیا، دنیا ہی باقی بچی۔ جب دنیا باقی بچی تو انسان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو کل بھی بات آئی تھی شاکلہ، جو پوٹینشلٹیز اور کیپیبلٹیز انسان کے اندر تھیں، جب ان ساری طاقتوں کے ساتھ انسان نے دنیا پر فوکس کیا تو یہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت اسے آسمان پر جانے کی دی تھی وہ اس نے ساری اس زمین کے اوپر جب فوکس کر لی، تو پھر جو اس نے ایکسپلور کیا اور جو کچھ نکالا، اور وہ پھر جو ٹیکنالوجیز اس کے ہاتھ میں آئیں، تو سلیمان علیہ السلام کے جنات کے جو ان کے دور کے جو جنات کی طاقت تھی اس سے ہزار گنا زیادہ طاقت آج کے انسان کے ہاتھ میں آ گئی، ایک بٹن میں آ گئی ہے۔ تو یہ جو ساری طاقتیں انسان کے قابو میں آئیں تو پھر اس نے جو دنیا کو رنگینی بخشی ہے، اور جو اس کو 4 چاند لگائے ہیں، اور جو اس کے حسن میں اضافہ کیا ہے، تو اب تو یوں سمجھیے کہ بڑے بڑے جو ہے وہ اللہ والے بھی در حقیقت اگر ذرا تھوڑا ٹٹول کے دیکھیں تو پوری طرح اسی میں گم نظر آئیں گے۔ وہ سارا لگتا یہ ہے کہ اللہ نے پیدا ہی دنیا کے لیے کیے ہیں، تو ہم نے اسے زینت دی ہے، لَنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ یعنی ایک طرف یہ کشش ہے دنیا کی، دوسری طرف وہ اعمال ہیں جن کی اللہ نے محنت کرنے کا کہا ہے، وہ فرائض دینی کا جامع تصور ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان جو ادھر گیا تو وہ تو گیا، وہ تو اب اقامت دین فرض عین لے کے تو نہیں چل سکتا، اس نے تو لازمی فرض کفایہ کرنا ہے اس کو، یا یہ کہ وہ کسی اور کے ذمہ لگانا ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے یا علماء کے کرنے کا کام ہے۔ میرا کام تو کارخانے لگانا ہے بھائی، میں تھوڑے اس کام کے لیے آیا ہوں۔ تو اب جو ادھر مڑا وہ تو گیا، اس نے تو ادھر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بہانے کرنے ہیں، اس نے حج بدل کا چکر سوچنا ہے کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ اس امتحان میں پھر ناکامی ہو جائے گی۔ اور آج اتنا امتحان شدید کیوں ہو گیا؟ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ آخر یہ جو اتنی ترقی ہوئی ہے تو کیا اسلام مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ ہوتا تو یہ ترقی ممکن تھی؟ تو ایک حد تک تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان اتنا فوکس نہیں ہو سکتا تھا کہ اس نے تو آخرت پہ بھی فوکس کرنا ہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ نے ترقی تو کرا دی، ہو گئی ہے ترقی، تو یہ شیطان نے تو نہیں کرائی ہے نا، یہ تو یعنی تکوینی طور پر تو اللہ ہی کے اذن سے ہوئی ہے۔ تو اللہ کے کام میں تو خیر ہوتا ہے۔ وہ خیر کیا ہے کہ آج کا انسان عقلی اعتبار سے جس جگہ تک پہنچ چکا ہے، اس جگہ کے اوپر وہ بتوں والے امتحان اب اس کے لیے کوئی امتحان نہیں ہے۔ وہ جیسے پرانا انسان تو بتوں پہ ہی ڈھہ جاتا تھا نا،
اور یہ تھوڑی بہت مال و دولت پہ ہی وہ ریجھ کے بیٹھ جاتا تھا اور وہ اللہ کو بھول جاتا تھا۔ آج کا انسان عقلی طور پر وہ اب بتوں وغیرہ سے بہت اوپر جا چکا ہے، اب اس کے لیول کا امتحان درکار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کارخانہ قدرت کی جو بھی حسن تھا اس میں اس درجے کا اضافہ کر دیا ہے جس درجے پر قرآن کی بدولت آج کے انسان کی عقل پہنچ چکی ہوئی ہے۔ تو وہ امتحان میں بیلنس ہوگا تو تب صحیح معنی میں امتحان ہوگا۔ لہٰذا یہ یہاں پہ آدمی پہنچ گیا، اب وہ امتحان ہم نے لینا تھا، اور آج کا امتحان یہ ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ دجال جیسا امتحان اگر لے گا تو اس لیے لے گا نا کہ اس امتحان میں سرخرو ہونے کی قابلیت انسان نے اپنے اندر پیدا کر لی ہوگی، ابھی وہ اس لیول کا امتحان دینے کے قابل ہو گیا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم کر دینے والے ہیں جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کو صعیداً جرزا۔ جرز کہتے ہیں وہ جو کٹی ہوئی کھیتی ہو جائے، جس کی فصل کاٹ لی گئی ہو، اور رجل جروز اس کو کہتے ہیں کہ جو بالکل سارا دسترخوان اکیلا ہی چٹ کر جائے، تو گویا یہ بالکل چٹ ہو جائے گی، یہ چٹیل میدان بنا کے اس کو رکھ دیں گے ہم، میدان ہوگا یہ صاف بالکل، یعنی اس کی فصل، یہ سارا حسن اس کا ماند ہو جائے گا۔ یا جیسے کسی نے وہ میک اپ کیا ہو بہت بھاری، اور یہ کہ کوئی بارش وغیرہ ہو جائے یا منہ دھو لیا جائے تو بالکل جو اصلیت ظاہر ہو جائے گی، تو اسی طرح اس دنیا کا یہ سارا حسن، یہ زیب و زینت اس کی ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں تک تو وہ باتیں آ گئی ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ اس کے اصل مضمون سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب کچھ واقعات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں، اور سب سے پہلے اصحاب کہف کے واقعے کا ذکر ہے، اور ظاہری تعلق اس کا اس سوال کے ساتھ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا، اس کے جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ اصحاب کہف یہ ہیں۔ لیکن جو مضمون ہم لے کے چل رہے ہیں، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت اور دجال کے مقابلے میں، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بات کیا کی جا رہی ہے؟ بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی ایمان والے ہیں، جو جن کے پاس کوئی رمق ہے ایمان کی، ان کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ بالکل یعنی قسمہ پرسی کی کیفیت میں چلے جائیں، کوئی ان کا ساتھی نہ رہے، کوئی ان کی زندگی کی بچت کی صورت باقی نہ رہے، معاشرے میں رہنے کے قابل نہ رہیں، یہ صورت بھی آ سکتی ہے۔ اور اس وقت اہل ایمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ان کے لیے رول ماڈل ہیں یہ لوگ، اس لیے ان کو یہاں پہ رکھا گیا کہ فرض کریں وہ دجالیت اس طرح چھا جاتی ہے کہ یعنی جسے کہتے ہیں مین سٹریم میں زندگی بسر کرنا ممکن ہی نہیں رہا، تو ایک طریقہ یہ بھی ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے۔